سے نیچے اتر کر کوڑا تو نہیں برساتا، پکڑ کر قید بھی نہیں کرتا کہ آپ کو کسی جگہ پر قید کر دیا جائے، قید خانے میں رکھا جائے، جیل میں رکھا جائے۔ اس کے دنیا میں کام کرنے کے قوانین الگ ہیں، اور وہ اپنے انہی قوانین کے تحت دنیا میں کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں چھوٹ نہیں ہے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، شاہ ہو یا گدھا ہو، بہت بڑا آدمی ہو، بڑا افسر ہو، اس کے ہاں سب بندے ہیں، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ برابری کی سطح پر قانون اور دستور کے مطابق اس کے لیے جزا اور سزا کا تعین کر دیتا ہے، وہ اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ اب جتنی ہمیں اپنی زندگی میں پریشانیاں نظر آتی ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنا خوف ہے، جتنی بدامنی ہے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ جہاں جہاں پر خلاف ورزی ہوئی وہاں پر یہ پریشانی نازل ہو گئی، اور اس نے اپنے دستور کو چھپا کر نہیں رکھا ہوا۔ وہ بڑا واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ یہ پوری دستوری کتاب نازل کی ہے اس نے، جسے ہم کتاب اللہ، کلام اللہ کہتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، نہ اللہ کی سنت میں کوئی رد و بدل ہوگا، نہ اس سنت اور دستور کو کوئی مٹا سکے گا۔ یہ کائنات میں چلتا ہوا یہ نظم و انتظام، یہ اسی دستور کا حصہ ہے۔ تو میرے دوستو، جتنا ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے، اتنا ہم مصیبتوں کی آماجگاہ بنتے چلے گئے۔ پریشانیوں نے ہمیں گھیرا، مسائل، مصائب، تکالیف کا دور آیا، اور وہ بارشوں کی طرح نازل ہوئی۔ جیسے بارش نازل ہوتی ہے، ایسے مصیبتوں کا دور آتا ہے، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن کر ہم خود رہے ہوتے ہیں، سبب ہم ہوتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ اور پھر ایک وہ سنت ہے جس سنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا۔ آپ نے اس سنت پر عمل کیا۔ علیکم بسنتی، کہ تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم میری سنت کو اختیار کرو۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے سے پیار کرے گا وہ میرے سے پیار کر رہا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو اس انداز سے میرے ساتھ محبت کر کے آئے گا اسے جنت میں میرا قرب ملے گا، میرا پڑوس ملے گا۔ کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف دستور
سنت کی صورت میں ہمارے درمیان چھوڑے ہیں کہ ہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، زندگی کے کسی موڑ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم کس کے پیچھے چلیں گے، ہم کسے فالو کریں گے، ہمارا رہبر کون ہوگا، ہمارا رہنما کون ہوگا، ہمارا مقتدا کون ہوگا، ہم کس کے طریقے کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کریں گے۔ آج ہمارے حکمران ہیں، کبھی تو یورپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ اس جیسا نظام لے آئیں، امریکہ جیسا صدارتی نظام لے آئیں، کوئی دوسرا وزارتی نظام لے آئیں، کوئی چائنا کی طرز کا نظام لے آئیں۔ مختلف بولیاں ہیں سوسائٹی میں، سماج میں، ہر ایک وہ بولی بول رہا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے آقا نے، ہمارے مولا نے، ہمارے مربی نے، ہمارے محبوب نے زندگی گزارنے کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بتلایا، بڑے سے بڑا عمل بھی بتلایا۔ کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، واش روم یوز کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتلایا۔ سلیقہ سکھلایا۔ اب فرمایا لا تبولن منکم، تم میں سے کوئی آدمی کسی پانی کے اندر پیشاب نہ کرے۔ پانی تمہاری ضرورت ہے، کہیں سٹور ہے، کہیں رکھا گیا ہے، اس کو گندا نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا سایہ دار درخت کے نیچے کوئی پیشاب پخانہ مت کرے، اس سائے کی کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ اب تو ہم نے درخت ہی ختم کر دی کہ سائے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، نہ درخت ہوں گے نہ سایہ ہو، پریشانی حل کر دی۔ پتے گرتے ہیں، گند بنتا ہے، گھروں سے خواتین نے بھی درخت اکھڑوا دی۔ اللہ نے درخت لگائے، جنگلات بنائے، پہاڑ بنائے، ہم دستور کے خلاف ان سب کو توڑنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کھلی جگہ ہونی چاہیے، وہ جگہ تو کھلی ہوگی لیکن بیماریوں کی آماج گاہ ہوگی۔ گرمی زیادہ ہو گئی، سوسائٹی میں پریشانیاں زیادہ پیدا ہو گئی، کھڑے ہونے کے لیے ہر بندہ سایہ تلاش کرتا ہے کہ سایہ مل جائے، سایہ لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ سایہ دار درخت کے نیچے کوئی آدمی پیشاب پخانہ مت کرے۔ کیوں؟ وہ استعمال کی جگہ ہے، کوئی آنے جانے والا وہاں رکے گا، سستائے گا، اس کو سمیل آئے گی، بدبو آئے گی، وہاں تعفن ہوگا، کیڑے آئیں گے، وہ کیسے یوز کرے گا اس جگہ کو؟ پھر آپ نے فرمایا کسی سوراخ میں کوئی آدمی مت پیشاب کرے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی موذی چیز ہو تو میں ڈس دے۔ آپ نے فرمایا کہ نیچے کھڑے ہو کر اوپر کی طرف منہ کر کے کوئی پیشاب مت کرے، اس کے چھینٹے سارے گندگی اور غلاظت کے اس پر آئیں۔ پھر بیٹھنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ بیٹھے گا کیسے، کس طرح سے بیٹھے گا کہ اس کا جسم جھکا ہوا ہو، اس کی الٹی طرف میں وزن زیادہ ڈلا ہوا ہو، پاؤں الٹے پاؤں پر، اور وہ اکڑ ہو کے بیٹھا ہو تاکہ اس کا معدہ سارا کا سارا خالی ہو جائے، اسے پریشانی نہ آئے۔ طریقہ سکھلا رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم پیشاب اور پخانے کے لیے جاؤ تو تعوذ
پناہ کے ساتھ وہاں جاؤ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبث سے، ان خبیث جنات سے، اور خبائث اور خبیث ان جنات کی عورتوں سے کہ وہ اس وقت میں ننگا ہوں وہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. اب جب اس نے قضائے حاجت کر لی پھر فرمایا جب باہر نکل رہا ہے تو کہیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. غفرانک تیری طرف سے مغفرت عنایت سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الذی اذھب عنی الاذی جس نے اس اذی کو اس تکلیف کو جو میرے اندر تھی اسے دور کر دیا. وعافانی مجھے عافیت دے دی، سکھ دے دیا، اطمینان دے دیا. دیکھو کتنی باتیں صرف اس پیشاب اور پخانے کے اعتبار سے ہیں. ایک پورا طریقہ بتلایا، ایک پورا قانون کر کے دکھلایا. پھر ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے کہ جب وہ پیشاب پخانہ کر رہے ہوں ان کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو، ان کی پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو. ادب بھی سکھلایا کہ تمہارا منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے. جب تم گھر میں کوئی ٹوائلٹ بناؤ گے، واش روم بناؤ گے، اس وقت میں تم اس پر بھی غور کرو گے کہ کہیں غلط نہ بن جائے. اتنی باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں. جب لوگ باہر قضائے حاجت کرتے تھے جب کر لی تو اسے حکم دیا کہ اپنی اس گندگی پر مٹی ڈال دے، اسے چھپا دے، یہ کسی کی ایذا اور تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے. پھر اس کے بعد اسے حکم دیا کہ وہ استنجا کرے، وہ مٹی یا ڈھیلا استعمال کرے، آج وہ ٹشو استعمال کرے، پھر پانی سے دھوئے. پھر جو لوگ یہ ڈبل کام کرتے تھے ان کی تعریف کی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ التوابین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، المتطہرین پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ وہ پاک اور صاف ہو جائیں. پھر اسے حکم دیا کہ اگر اس کے بعد تم نے کھانا کھانا ہے تو ہاتھ دھو کر کھانا کھائے. تو میرے دوستو کتنی یہ سنتیں ہیں، کتنے وہ طریقے ہیں، کتنے وہ سلیقے ہیں زندگی کے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سنت چھوڑی ہے. اب محبت کا دعویٰ تو بہت بڑا ہے، نعرے مارنے کے لیے بڑا تیار ہے، لیکن جس سے محبت رکھتا ہے، جس کے نام پر بہت فخر کرتا ہے، اس کے طریقے کو خود اٹھا کر پھینک دیتا ہے، کہتا ہے اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں. اور پھر جب دنیا کا کوئی ماہر ڈاکٹر، کوئی سائنسدان وہ اس چیز کو پروو کرے جسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کر دیا تھا، پھر اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے. اس کے بتانے پر فخر کر رہا ہے، ان کے کرنے پر فخر نہیں کر رہا. تو میرے دوستو ہر طریقہ، ہر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر ادا اس میں اتنی خیریں چھپی ہوئی ہیں، اتنی خیریں چھپی ہوئی ہیں کہ ہم ان خیروں کا جو اس میں چھپی ہوئی ہیں ہم ان کو لکھ نہیں سکتے، ہم ان کو جمع نہیں کر سکتے، اتنی خیریں ہیں. لیکن جیسے جیسے ہم ان سے دور ہوئے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ خرابی کی صورت میں نکلا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے آپ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے.
باہر کی پریشانیاں مردوں پر آتی ہیں، رسول اللہ کو زہر دی جا رہی ہے، جنگوں میں ہیں، زخمی ہو کر آ رہے ہیں، اپنوں کو شہید کروا کے آ رہے ہیں، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کے کیا حالات ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو طریقہ سکھلایا مرد کو، گھر میں داخل ہو رہا ہے تو ہنس مکھ چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے ہوں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، آپ ہنس نہ رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم اس سنت کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، خاتون اول ہیں، خاتون جنت ہیں، اللہ کے حبیب گھر میں داخل ہوتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، سلام نہیں کیا۔ تو اماں پوچھنے لگی یا نبی اللہ کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ بخار نہیں، وہ پیٹ میں درد نہیں، باہر کسی نے کوئی تنگ کیا ہو، ستایا ہو، اب تو ستائے ہوئے رہے ہیں، فرماتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اللہ کے حبیب چوکنے ہو گئے کہ یہ اتنی سوالات کیوں پوچھ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ کہا جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، آپ سلام کر کے اندر آتے ہیں، آج نہ سلام کیا ہے نہ چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے محبوب آقا، میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے الٹے واپس پلٹ گئے، دروازے سے باہر نکلے، پھر آپ ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئے، آپ نے سلام کیا۔ یہ طریقہ سکھلایا ہے، یہ سنت بتلائی ہے، یہ پریکٹیکل کر کے بتلایا ہے کہ گھر میں داخل ہو گئے ہیں، جب زوجہ پوچھتی ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اسے کوئی باہر کے معاملات کے بارے میں پریشانیوں کے تذکرے نہیں شروع کر دیے، واپس پلٹتے ہیں، الٹے پاؤں پلٹتے ہیں، جس طرح اندر داخل ہو رہے تھے اسی طرح پیچھے چلے گئے، دروازے سے باہر نکل کر سلام کر کے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سنت ہے، یہ ہے طریقہ گھر کو آباد کرنے کا۔ آج ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس پر؟ گھر میں باپ داخل ہوتا ہے تو اول تو ماں نے ہی بچوں کو ڈرا ہوتا ہے، ابا آسی نہ پھر تیرا ٹھیک کر سی۔ اب ابے کو بھی بتایا ہوا ہے کہ تو نے بس جناب غصہ ہی کرنا ہے، نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ باپ کے لیے یہ انداز نہیں ہے، رسول اللہ نے سکھلایا۔ خامن کے لیے یہ انداز نہیں سکھلایا اللہ کے حبیب نے کہ اس کے ہاتھ میں سوٹا ہو، وہ غضبناک ہو گھر میں داخل ہوتے ہوئے۔ جو میرے آقا کر رہے ہیں، جو آپ کا انداز ہے، جو آپ کے گھر والے اس انداز کو پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عرب کی ایک عورت کو، عرب کے مختلف لوگوں کے نکاح کے پیغام آئے، اس نے انکار کر دیا، کہ میں ان کے ساتھ شادی نہیں کرتی۔ دوسرے کا آیا، انکار نہیں کرتی، تیسرے کا آیا، انہوں نے یس کر دی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ ان سے جو سینئر تھے، بڑے تھے، ان کے پیغامات آئے، تم نے ٹھکرا دیے اور اس کا طلحہ کا کیوں قبول کر لیا؟ کہا طلحہ زبردست آدمی ہے، جب آ رہا ہوتا ہے تو ہنس رہا ہوتا ہے، جب جا رہا ہوتا ہے تو ہنس رہا ہوتا ہے، جب تھوڑا مانگو کو زیادہ دے دیتا ہے، کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایسے مرد کے ساتھ شادی کیوں نہ کروں جو ہر وقت منہ بسور کے بیٹھا ہو، جس کے چہرے پر 13 بج رہے ہوں، جو ہر وقت غضبناک ہو۔ اس غضبناکی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نسل کی آپ تربیت نہیں کر سکتے، وہ آپ سے دور ہو جاتی ہے، وہ اور دوست تلاش کرتی ہے، وہ جتنا اوروں کے پاس جائے گی دوستی اور محبت کے نتیجے میں اس کو خراب کریں گے۔ باپ سے زیادہ اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟
ماں سے اچھی دوست کون ہو سکتی ہے بیٹی کے لیے؟ تو اپنی اولاد کے ساتھ رویہ اور انداز اور طریقہ سکھلایا اللہ کے حبیب نے. یہ ہے سنت. علیکم بسنتی، کہ میں تمہارے درمیان سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں تمہارے درمیان زندگی گزارنے کا دستور چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تم اس دستور پر عمل کرو گے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی. تو میرے دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی. ربیع الاول بھی آ رہا ہے، ہم نعتیں بھی پڑھیں گے، بیانات بھی ہوں گے، کھانے پینے بھی ہوں گے، لیکن طے کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے عمل کو، آپ کے طریقے کو سیکھیں گے اور پھر اس پر عمل کر کے دکھلائیں گے کہ یہ ہے طریقہ جو میرے آقا نے شروع کیا تھا، آج میں اس پر عمل کر رہا ہوں. مجھے اس پر فخر ہونا چاہیے، مجھے اس انداز کو سیکھ کر فخر ہونا چاہیے، مجھے اس انداز کو عمل میں لا کر فخر ہونا چاہیے کہ یہ انداز، یہ ہے طریقہ، یہ ہے سلیقہ جو میرے لیے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان سنتوں اور طریقوں کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.